والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مشتقبل میرے برادر محترم آپ سے خطاب فرما رہے تھے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہی بس کافی ہے، لیکن چلیں مجھے حکم ہوا تو چند کی بادشاہ پیاس کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس چھوٹے سے ننھے سے مننے سے جس بچے نے اس جامعہ غوثیہ میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے جس نے اس سے قرآن پاک کیا، اللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر برادر محترم ہمارے دونوں بھائی یہاں تشریف فرمائے، میرے بڑے بھائی، تو ان کی کاوشیں، ان کی محبت اور اس جامعہ میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں اور اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ یہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی مشن کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس جامعہ کے جو اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے، کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی بہترین تم میں وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا اور پڑھانا تو کائنات کے اندر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر سمجھا جائے، دیکھا جائے تو اللہ نے اپنے لیے دین کو، اپنے محبوب مکرم کے لیے دین کو منتخب فرمایا، تو دین جو ہے اس نے غالب آ کے رہنا ہے انشاءاللہ، اور ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی العذابین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یہ آیت پڑھنے کا مفہوم میرا لب لباب یہ تھا کہ اسی علاقے کے اندر، اسی جامعہ غوثیہ جو جہاں پہ یہ جگہ موجود ہے، یہ علاقہ، یہ محلہ، اس میں جہاں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ہمارے والد گرامی کے ساتھ ان کی اس قدر عقیدت اور محبت اور ان کے جذبے تھے کہ وہ مثال میں بیان نہیں کیے جا سکتے. اور ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس جامعہ کو دیکھ کے وہ جلتے، وہ سڑتے، وہ پریشان ہوتے، وہ رکاوٹیں ڈالتے. پھر اس دنیا نے اور اس معاشرے نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جب موت آئی تو موت بھی ان کو نہیں آتی تھی. وہ پورا ایک مہینہ نہ انہیں وہ زندوں میں تھے نہ مروں میں تھے، نہ انہیں روح نہیں سمجھا، روح انہیں اٹک گئی. تو دین نہ سمجھا جی مخالفت بندہ کرنا، یاد رکھو وہ کامیاب نہیں ہونا. تو یہ دیکھو آج ماشاءاللہ بوٹا دن دگنی یا چگنی چڑکی نے بھی جا رہا ہے انشاءاللہ. اس نے اندر اللہ برکت عطا فرما رکھی ہے، اس نے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہ میرے رسول اللہ نے اور اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے فرما دیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اس نے غالب ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ. تو دین کسی صورت میں مغلوب نہیں ہوگا، دین نے غالب ہونا ہے. باہر کیا صرف اس میں ہمارے لیے اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے کہ میں سمجھتا ہوں قرب قیامت ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، علماء کے اندر بھی، جو کہ مناسب نہیں ہے. اور اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے، میں نے اپنے دارالعلوم کی جب ہمارا دستار فضیلت کا جلسہ تھا اس میں بھی میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ جو علماء ہمارے جامعہ سے فارغ ہوئے ہیں، جو طلباء حفاظ فارغ ہوئے ہیں، تو میں ان کو یہی بات کہنا تھا کہ انہیں عند اللہ اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے گا. اور حقیقتاً اللہ ہی کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم.
تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم حافظ قرآن یا عالم دین جن کو رب نے دین کا علم عطا فرمایا، اگر وہ یہ دین سمجھ کے پڑھ کے اور اس کے راہبر بن کر بھی اگر اس منبر رسول پہ بیٹھ کے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے تو مجھے بتائیں پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کا راہبر کون ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس کے بعد اس کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ اب انبیاء کا طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو چلائیں گے تو یہ کنفرم بات ہے کہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، اللہ آپ کو آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر آپ اس مشن سے ہٹ جاتے ہیں تو دنیا میں آپ دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے نامور لوگ جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا تھا، دین کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگے وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور ذلیل و رسوا ہو کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پریارٹی دی، ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازا۔ میں عرض کروں کہ یہ جس جامعہ میں آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس کا یہ بڑا اعزاز ہے کہ یہاں جس مرد قلندر نے ابتدا کی اس کام کی، یہ دیکھیں چھوٹی سی جگہ ہے، جگہ چھوٹی سی ہے، لیکن کام یہاں پہ اتنا اتنا بڑا ہوا ہے، اتنے اتنے بڑے علماء محدثین یہاں سے اس مرد قلندر سے فارغ ہوئے اور انہوں نے یہاں سے علم حاصل کیا، اور وہ مرد قلندر اس چھوٹی سی جگہ میں بیٹھا۔ اگرچہ آپ کو بہت بڑی بڑی آفرز آئیں، ہمیں معلوم ہے اسلام آباد میں بڑی بڑی آفرز آپ کو آئیں، لیکن آپ نے کہا بھائی نہیں، ماں سے کہتے پیر صاحب آپ نے پیر مرشد نال محبت سے جناب انہیں چھوڑ کے جو ہم یہیں پہ انشاءاللہ زندگی گزارے گا، اور باوجود تکلیف نے پریشانی نے آپ نے یہیں پہ اپنا وقت گزارا۔ لیکن آج دیکھیں کہ کوئی ہر مسلک کا بندہ، کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو حضرت صاحب کے متعلق ایسے